آج پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. عوام بے حال ہیں, معیار زندگی برقرار رکھنا دشوار ہو چکا ہے. سیاست زوال کا شکار ہے اور عوامی فلاح ریاست کی ترجیحات میں شامل نہیں. ریاستی اداروں میں تناؤ شدید ہو چکا ہے. 76 برس بیتنے کے باوجود ہم اپنی ترجیحات کا تعین کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. نظام ناکام ہو چکا ہے. پاکستان کے قیام کے مقاصد ہم نے بھلا دیے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست نہ بن سکا اور نہ ہی بانی پاکستان کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہم اپنا سکے. قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, مگر ہم پاکستان کے طرز حکومت میں قرآن مجید کے رہنما اصول نہ اپنا سکے. قیام پاکستان کے بعد جلد ریاست کی باغڈور اشرافیہ کے ہاتھ چلی گئی. جاگیردار اور سرمایہ دار اہم سیاسی جماعتوں کے عہدیدار بن گئے. مملکت خداداد کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بجائے روایتی قومی ریاست میں تبدیل کر دیا گیا. جمہوریت کی صورت میں ہمیں ایک سودی نظام ملا. گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام حکومت ہے اور جمہوریت میں ہی پاکستان اور پاکستانی عوام کی فلاح چھپی ہوئی ہے. کبھی سوشلزم کا نعرہ لگایا گیا تو کبھی سیکولرزم کا, مگر صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کو پاکستان میں اپنانے کی کوشش نہیں کی گئی. جمہوری نظام آج پاکستان میں 2% اشرافیہ کا نظام بن چکا ہے. آج بھی ریاست پاکستان میں غریب عوام کے استحصال کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے سامنے ایک ریسنٹ مثال پاکستان میں گندم کی خریداری سے پیدا ہونے والے بحران کی ہے. ملک بھر میں کسان سراپا احتجاج رہے اور سننے والا کوئی نہیں تھا. ملک میں گندم کے وافر ذخائر ہونے کے باوجود نگران حکومت کے دور میں اشرافیہ کے کچھ مخصوص افراد کے مفاد کی خاطر ملک بھر کے کسانوں کی سال بھر کی محنت ضائع کر دی گئی. کسان گندم بیچنا چاہتے تھے اور خریدار نہیں. نظام عدل کی بات کی جائے تو آج ہمارے معاشرے میں عام آدمی کی انصاف تک رسائی ممکن نہیں رہی. انصاف کا حصول ایک کٹھن مرحلہ بن چکا ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی عالمی رپورٹ کے مطابق عدلیہ کی کارکردگی اور رول آف انڈیکس کے مطابق پاکستان 142 ممالک کی لسٹ میں 130ویں نمبر پر آتا ہے. جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں عدلیہ کی صورتحال پاکستان کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے, جبکہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر کی عدالتوں میں 20 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں ریاست مدینہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا تذکرہ ضرور ہوتا رہا, مگر اسلام کے نام پر بنائی گئی مملکت خداداد میں کبھی قرآن اور سنت کے مطابق نظام عدل کو لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنا کیا ہوا محاسبہ تمہارے حساب و کتاب کو روز محشر آسان کر دے گا. پھر فرمایا کہ اپنے اعمال کا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لیے میزان کھڑی کی جائے. اپنے آپ کو بڑی عدالت کی پیشی کے لیے تیار رکھو جس دن تمہاری کوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی. پاکستانی عوام کی ستم ظریفی کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کی 40% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے, جبکہ گزشتہ ایک سال میں مزید 1.25 کروڑ افراد غربت کا شکار ہوئے. ایک ایسی ریاست جو اپنی عوام کو انصاف نہ فراہم کر سکے, جو خوراک اور تحفظ نہ فراہم کر سکے, اس بات کی دلیل ہے کہ ریاست ناکام ہو چکی ہے. جمہوری نظام صرف اور صرف اشرافیہ کے تحفظ اور خوشنودی میں مصروف ہے, جبکہ محنت کش کسان کے روپ میں دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. آج ہمیں پھر سے قیام پاکستان سے شروع ہونے والے سفر کی تکمیل کی طرف بڑھنا چاہیے. نفاذ اسلام ہماری ترجیح ہونی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت سے کس طرح اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, کیونکہ اسی کی بنیاد پر تو پاکستان کو قائم کیا گیا تھا.